फार्मासिस्ट की जॉब के हवाले से या करियर के हवाले से मेरा जो मैसेज होता है हमेशा क्रिस्टल क्लियर होता है। मैं बड़ी क्लियर बात करता हूँ और मैं सारी सिनेरियो सारी सिचुएशन देख के बात करता हूँ। कुछ लोग बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं, बहरहाल कुछ चीज़ों को नेगेटिवली लेते हैं। अब इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारे लाइन लगा के उस एक चीज़ की तरफ चल पड़ें। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि डिसाइड करें अपना पाथ सोच समझ के कि आप किस तरफ जा सकते हैं। और मैं तो आपको हमेशा से यही कहूँगा कि उस तरफ जाएं जहाँ बाकी लोगों का रुख नहीं है। जहाँ पे हज़ारों लोग जा रहे हैं वहाँ का रुख ना करें, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली आपको मुकाबले में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसमें लक की बात है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस तरह सिचुएशन आपके सामने मैंने 3-4 कंट्रीज़ का पहले भी बोला है, और उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को बहुत हाइप क्रिएट करके उसकी तरफ लोगों का रुख बढ़ाया और सारे बगैर सोचे समझे उसकी तरफ चल पड़े। और फिर नतीजा ये निकला कि उनमें से सिर्फ चंद लोगों को वो चीज़ मिली और बाकी की सबका पैसा ज़ाया हो गया, लोगों का बिजनेस ज़ाया हो गया। क्या कुछ अपनी अच्छी लगी हुई जॉब, गवर्नमेंट जॉब से चले गए। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। और इवन के ड्रग इंस्पेक्टर्स की जॉब छोड़ के वो अगले बंदे जा रहे थे और फिर वो बेरोज़गार हो गए। फिर मैंने उनको देखा कि वो अपनी एक प्राइवेट जॉब के लिए भी मतलब ये कि तरस रहे थे कि यार कोई प्राइवेट जॉब भी इनको मिल जाए। तो ये उस जज्बातीपन का नतीजा है कि उन्होंने उस चीज़ को नहीं सुना कि जो उसको अलार्म कर रही थी। वो सिर्फ वो सब्ज़ बाग के पीछे भाग रहे थे जो अगले ने दिखाए थे। अब पाकिस्तान में आप एग्जांपल ले लें, जैसे किसी ने जो ऑनलाइन सेल और अमेज़ोन के पीछे लगाया लोगों को, और फिर अमेज़ोन के पीछे गए और फिर क्या हुआ, वो सारे लोगों का मोस्टली लोगों का पैसा ज़ाया हो गया और कोर्सेज़ के पीछे लोगों ने पैसा लगाया। असल में मसला ये होता है ना कि जब हर कोई एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाता है ना, तो वो चीज़ में लाजमी बात है सैचुरेशन और ये चीज़ आएंगी। इस सूरत में हमेशा आप वो करें जो बाकी लोग नहीं कर रहे, जिसकी तरफ ध्यान नहीं है। अपना दिमाग लगाएं, सोचें, सर्च करें। आपके पास इंटरनेट है, जब आप फजूलियात पे अपना इंटरनेट ज़ाया कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे लगाएं कि आप सर्च करें, तहकीक करें कि कौन सी जगह हमारे लिए बेटर होगी। आप अपने लेवल पे देखें, बाकी लोगों को छोड़ दे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आता हूँ मैं पॉइंट की तरफ। अब जैसे हम जब ग्रेजुएट हुए तो हमने अपने सीनियर से मशवरा किया, और उस टाइम के सीनियर्स ने, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स ने हमें कहा कि भाई रिटेल की तरफ जाओ, बहुत स्कोप है, और जो है तो इंडस्ट्री अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री में ये है फलाना ढींगड़ा, सो उन्होंने खामियां हमें बताई। जब मैं खुद इंडस्ट्री में गया तो मुझे इंडस्ट्री की जॉब बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी। और लेकिन मुझे ये लगा कि यार शायद फ़ॉरेन में या बाहर कंट्रीज़ में इसका स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में तो चलो ठीक है इसकी ग्रोथ है, लेकिन मुझे ये लगा कि यार बाहर की कंट्रीज़ में जॉब नहीं है। मैंने उस टाइम कोशिश भी की लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई रिलायबल सोर्स नहीं मिला कि मैं जिससे ये चीज़ कंफर्म कर सकूं उस टाइम। ये मैं अपने तब की बात करूं जब मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था। बहरहाल मैं क्लिनिकल का मेरा शौक़ भी था, तो मैं क्लिनिकल साइड पे आया, हॉस्पिटल में भी जॉब की, और मैंने इंडस्ट्री में भी टाइम लगाया, फिर हॉस्पिटल में जॉब की, फिर मैं रिटेल साइड पे आया। तो जब रिटेल साइड पे आया और फिर जब मैं बैरून जो फॉरेन कंट्री में आया, फिर मुझे पता चला यार सबसे घटिया जॉब, मैं अगर इसको कहूँ तो बुरा नहीं होगा इस हवाले से कि यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग जो है ना, खासकर रिटेल फार्मेसी पे बड़ी घटिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको हर किस्म का बंदा आएगा और जिस किस्म की बातें आपको करेगा उसकी शक्ल देखने वाली नहीं होगी, खुद की उसकी औकात नहीं होगी, घर में कोई उसको दूसरे टाइम का खाना नहीं दे रहा होगा, आपको आके वो सामने से बातें सुनाएगा और ऐसी ऐसी बात करेगा आपको इंसान तक नहीं समझेगा। तो आपको फिर वहाँ पे दुख होता है कि आप इतने हायर क्वालिफाइड डिग्री होल्डर हैं और आप एक आपके नाम के साथ डॉक्टर लगे हैं, आप एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं और आपके पास इतना नॉलेज है कि आप मतलब ये कि दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी मतलब आप बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ ऐसे ऐसे। मैं एक जनरल में बात करूं, किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेता क्योंकि फिर लोग ट्रिगर हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। हर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब वो चीज़ आप देखते हैं तो फिर आपको दुख भी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में असल में निज़ाम नहीं है, तो वो निज़ाम नहीं है, उस वजह से ना आपको फिर वो सब कुछ फेस करना पड़ता है। अब यूरोप में अगर इस हवाले से आप जाएँ तो वहाँ पर निज़ाम है, वहाँ पर वो चीज़ है, आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी रिस्पेक्ट है। ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ में है और कुछ में नहीं है, मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी का, लेकिन बहरहाल मैं आपको कहूँगा कि इंडस्ट्री में टाइम लगाएं। पाकिस्तान में भी अच्छा उसका स्कोप है और ग्रोथ है, मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी। देखें, दो चीज़ें इस टाइम सबसे अच्छी हैं फार्मासिस्ट के लिए, अगर वो इस पर सोचे और काम करे ना तो वो उसकी आगे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है।
لیکن انفارچونیٹلی سارے کے سارے میجورٹی جو نئے کمرز آ رہے ہیں گریجویٹس، وہ ایک ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کون ان کو اس چیز کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ بھائی ہر کوئی ایک کنٹری کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لائن لگا کے سارے لگے ہوئے ہیں، سوچ نہیں رہے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہاں پہ جابس ہیں یا نہیں. اب جیسے قطر کی مثال لے رہے ہیں، وہاں کے ویزے اوپن ہوئے دڑا دڑ، میں دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مطلب اپلائی کر رہے ہیں قطر کے لیے. اور کتنی جابس ہوں گی یار، میکسیمم 100 جاب لگا لیں، میکسیمم، اتنی نہیں ہے ویسے. وہاں پہ تو ٹوٹل میرا 3,000 راؤنڈ اباؤٹ کچھ فارماسسٹ ہیں رجسٹرڈ ہیں. تو آپ کتنی اپرچونیٹیز ہوں گی یار، چھوٹا سا کنٹری ہے یار. کوئی میرے خیال سے 10-15 جاب لگا لیں میکسیمم، اگر آ گئی ہوں گی تو اس کے لیے کتنے ہزاروں بندے اپلائی کریں گے. تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اب آئیں کہ کیا 2 اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ہمارے فارماسسٹ مس کر رہے ہیں. اب سب کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی اس لائن کی طرف نہ لگے، اپنے حساب سے دیکھے کہ اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. وہ کتنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا سوشل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا سائڈ لائک خاموشی کی زندگی پسند کرتے ہیں، لائک 8 to 4 کی جاب پسند کرتے ہیں. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا انڈسٹری کی جاب، پرسکون جاب ہے، آگے گروتھ بھی ہے. اگر آپ اپنے آپ دیکھیں اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں. کچھ لوگ کہیں گے یار فلاں اتنے سال جاب کی اور اس کی یہ تو یار اس کی اپنی خامیاں ہیں، اس خامیوں کو دیکھیں اور اس پہ ورک کریں. انڈسٹری میں گروتھ ہے، آپ ان کو بھی تو دیکھیں جو گروتھ کر چکے ہیں، اتنی اچھی سیلریاں لے رہے ہیں، اتنی اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں. کس وے پہ بیٹھے ہیں؟ لیگ پولنگ کا اپنے مائنڈ سے نکال دیں، نیگیٹیوٹی کو نکال دیں اور وہ دیکھیں کہ جو باقی نہیں دیکھ پا رہے، اپنے نظر کو ایکسپینڈ کریں. میں اس چیز کو مس کرتا ہوں. میں کیوں مس کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ چیز میں نے چھوڑ کے میں اس طرف آیا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار کہ میں وہ لائن اگر مجھے اس ٹائم کوئی سمجھا دیتا تو میں وہ لائن کنٹینیو رکھتا. اور میں فارن کنٹریز بھی اگر آنا چاہتا نا تو انڈسٹری کا اچھا خاصا اسکوپ ہے، اچھی خاصی سیلری ہے فارن کنٹریز میں بھی، یہ میں بتا دوں. تو اس چیز کو سمجھیں. ریٹیل کی طرف ٹھیک ہے، ریٹیل میں اگر آپ نے جانا ہے نا تو اپنے بزنس کی طرف جائیں. انٹرپرینورشپ میں بہت، میں کہوں گا کہ اگر پاکستان میں آپ نے کرنا ہے تو اپنی ریٹیل فارمیسی پہ فوکس کریں. 10-15 لاکھ آپ اگر کسی اور کنٹری پہ جانے کے لیے ویسٹ کر رہے ہیں نا، وہی 10-15 لاکھ آپ چھوٹی سی فارمیسی سٹارٹ کریں. اپنا ایک دیکھیں، پاکستان میں آپ دکانداری کریں گے جیسے باقی لوگ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے کریں گے تو آپ کی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ڈگری کو پھینک دیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی ڈگری کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے نالج پہ کنسنٹریٹ کریں، اپنی فارمیسی بنائیں، لوگوں کو اچھا علاج دیں. جیسے جو آپ کے جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہ کے آپ ان کو سروسز پرووائڈ کریں. جیسے فارمیسیز کی سروسز ہوتی ہیں، میں پہلے بھی اور ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں تو اس پہ میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی آئیڈیاز کے طور پہ. آپ اپنا دماغ لگائیں، بکس میں کیا پڑھا ہے آپ نے، سوشل میڈیا دیکھیں، آن لائن سرچ کریں کہ فارمیسیز کی کیا کیا ہو سکتی ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا سروسز دے رہے ہیں، وہ چیزیں آفر کریں. یونیک آئیڈیاز دیں پاکستان میں، پھر دیکھیں کہ یہ چیز کیسے نکلتی ہے پاکستان میں. آپ اپنا سکوپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آپ کا بزنس ایک عام لے مین سے زیادہ چلے گا. ہر کوئی فارماسسٹ کے پیچھے بھاگے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہو رہا کیا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا سروس دے سکتا ہوں، کیا نہیں دے سکتا ہوں، اور کیسے دوسروں کو ابیوز کرنا ہے، دوسروں کو گالی کیسے اچھا اگر اس نے کوئی بات کر دی ہے اور آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو ڈس ایگری کرنا بھی نہیں آتا، اگلے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یار اگر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، پہلے تو سمجھیں اگلا کیا کہہ رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ اگر آپ کو نیگیٹو لگ رہی ہے تو اسی نیگیٹو کو سمجھیں. سبز باغ دکھانے والا ٹھیک نہیں ہوتا. بہت زیادہ سبز باغ دکھانے والے پرابلمٹک ہوتے ہیں. وہ آپ کو کنویں میں، بلکہ میں کہتا ہوں گہرے سمندر میں آپ کو گرائیں گے. یہ میں بہت دیکھ چکا ہوں. تو میں اسی لیے آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. باقی مرضی آپ کی ہے، ڈیسیجن لینا نہ لینا آپ کے ہاتھ میں ہے. میں ایک جنرل سی بات اسی لیے بھی کرتا ہوں کہ خود بیٹھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اس پہ مشورہ کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. لیکن اگین آئی ایم سینگ، انٹرپرینورشپ پہ جائیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جس پہ آپ ورک کر سکتے ہیں. میں ایک ویڈیو میں بہت کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہوتی ہے، ہمارے گریجویٹس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈگری کر لی، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو پرابلم ہے نا، یہ پرابلم یہاں سے رائز ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈگری کو لے کے نا آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں اور باقی اپنی اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنے بزنس میں نیو آئیڈیاز دیں. جیسے میں نے ایک کنسلٹیشن بوتھ کا آئیڈیا دیا تھا چند سال پہلے، اور پھر اس جو آئیڈیا کو لوگوں نے فالو کیا، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی پھر وہ برین ڈرین آ گیا، پھر کچھ چیزیں لوگوں نے چھوڑ دیں، کچھ پرابلمز آئیں. ہم نے حالانکہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا اور ان کے لیے فائٹ بھی کی. کچھ لوگوں نے خود بھی فائٹ کی اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز پہ کام کیا. لیکن
وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ایک پارٹی یا کسی اسپیسیفک پارٹی کو لے کے فلاں زندہ باد اور کون سا زندہ باد اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، اپنے کیریئر پہ کنسنٹریٹ نہیں ہے، فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں جو اگر سوشل میڈیا پہ کوئی اگر اس طرح کی پوسٹ وغیرہ کرتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو وہ چیز بتا سکوں کہ یار آپ لوگ غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اب کسی نے کرنا عمل کرنا یا نہ کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں صرف ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں بطور ایک سینئر فارماسسٹ، میں آپ کو یہ چیز سمجھا سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ باقی کسی نے گالی دینی ہے وہ اس کا اپنا ظرف ہے، جواب دینا مجھے بھی آتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دے سکتا ہوں، لیکن مجھے بعض دفعہ یہ چیز ٹھیک نہیں لگتا، میں بلکہ ان کے اوپر ہنستا ہوں جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ گالی دے رہے ہیں، اب خود مطلب ان کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ پازیٹیو چیز کو لینے کی بجائے نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر میں نے ان کو ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے تو وہ اس چیز کو بجائے اس کے نیگیٹو سائڈ پہ جانے کے وہ اس کو سوچے کہ یار کیوں غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو ہمیں کس سائڈ پہ جانا چاہیے، کون سا راستہ لینا چاہیے۔ تو یہ صرف کہنے کا ایک آپ کو ایک آئیڈیا دینے کا مقصد تھا۔ باقی اب بھی میں کہوں گا اگر کوئی میری باتوں کو نیگیٹو لیتا ہے تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق آپ کو ہی پڑے گا، اور آج نہیں تو کچھ سال بعد آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں بس اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آئی ایم ناٹ آلویز 100% رائٹ، بٹ موسٹ آف دا ٹائمس میری باتیں اللہ نے درست ثابت کی ہیں، جو باتیں میں نے کہی ہیں، کیونکہ وہ خلوص نیت سے تھیں، سچی تھی، میں نے سچے دل سے وہ بات کی ہے اور اچھے خلوص سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا اس میں، اور وہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں، لوگوں کو ریئلائز ہوئی ہیں۔ بہرحال اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آئیڈیا تھا جو میں نے دے دیا، باقی مرضی آپ کی ہے۔ تھینک یو۔